عورت دنیا کی نصف آبادی. یہ نصف آبادی ساری دنیا کی پیداواری مشقت کا 60% بار اٹھاتی ہے، لیکن اس مشقت کے عوض ملنے والی کل اجرت میں اس کا حصہ فقط 10% ہے. حکومت پاکستان انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے کنونشن 100 کی باضابطہ توثیق کر چکی ہے. اس لیے اب اس پر لازم ہے کہ اکتوبر 2002 تک ایسا قانونی ڈھانچہ وجود میں لایا جائے جس کے تحت عورت مردوں کے مساوی اجرت کا حق مانگ سکے اور محض عورت ہونا اس کے تعلیم حاصل کرنے، اجرت کمانے کے مواقعوں اور ترقی پانے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. ہمارے معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے درمیان نابرابری صرف معاشی سطح پر ہی نہیں بلکہ سماجی اور ثقافتی ہر سطح پر روا رکھی جاتی ہے. یہ غیر منصفانہ سلوک اور رویے خود بخود ختم نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کے حل کے لیے ریاست اور مختلف سماجی حلقوں کی جانب سے اقدامات کی ضرورت پڑے گی. مساوی اجرت کا قانون اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ ہونے والی سماجی اور ثقافتی ناانصافیوں کو کم کرنے میں یہ قانون کس حد تک اور کیوں کر سود مند ثابت ہوگا. زیادہ تر ایسا کام عورتوں کو دیا جاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ جس میں دھیان لگا کے کرنے کا کام ہے، جس میں آپ کو سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھروں میں لڑکیوں کو خواہ ہی چاول دے دیے جاتے ہیں، دال دے دی جاتی ہے کہ گندی کہ چلیں اس کو چنیں آپ، تاکہ عورت جو ہے وہ سر اٹھا کے نہ دیکھے، عورت جو ہے وہ زیادہ بات چیت نہ کرے، عورت جو ہے وہ صبر سیکھے. تو بیسک جو فلسفی ہے اس کے پیچھے وہ یہی ہے کہ اگر آپ گارمنٹ بنا رہی ہیں تو ایک مناٹنس کام ہے، آپ کیے جا رہے ہیں اور آپ کوئی سوال نہیں کر رہے، جبکہ مرد عموماً یہ نہیں کرتے ہیں. اسی پوزیشن پہ جس پہ مرد آئے ہوتے ہیں اور عورتیں آئی ہوتی ہیں، مرد ٹائم کے ساتھ بہت آگے نکل جاتے ہیں، جبکہ عورتیں وہیں کھڑی رہتی ہیں، وہی ریپوٹیشن ہوتی رہتی ہے زندگی میں. اور عام طور پہ بھی اگر آپ عورتوں کی زندگی میں دیکھیں تو یہ ریپوٹیشن چلتی ہی رہتی ہے، کبھی بھی اس کا سوال کرنا جو ہے وہ مطلب گناہ تصور کیا جاتا ہے. تو امپلائرز بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں زیادہ اچھی ورکر ثابت ہوتی ہیں، وہ سگریٹ نہیں پینے جاتی، وہ اٹھتی نہیں ہیں، وہ اکتاتی نہیں ہیں، تو اور ان کی انگلیاں زیادہ نرم ہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں جو ہے وہ بہت کی جاتی ہیں. لیکن اصل جو ہے وہ یہ کہ ان کا جو سٹیٹس سوسائٹی میں کمزور ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کو سب میں سے ورکر بھی اگر ہیں تو سب میں سے بھی رہیں، کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بہت زیادہ میل ڈومینیٹڈ ہے، پیٹریارکل ویلیوز ہیں اس میں حد سے زیادہ. عورتیں زیادہ سے زیادہ انٹر ہو رہی ہیں مارکیٹ میں، اور کیونکہ لیبر سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے، تو ظاہر ہے ان کو اپنا لیبر کم ویجز پر بیچنا پڑتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، عورت کو ہمیشہ ہی کم معاوضہ ملا ہے کام کے لیے. چاہے وہی کام آدمی کرے اس کو زیادہ ملتا ہے، اسی کام کے لیے، اتنے ہی کام کے لیے عورت کو ہسٹوریکلی نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں، امریکہ ہو، یورپ ہو، انڈیا ہو، کہیں بھی عورت کو کم ملا ہے. عورت کے کام کو اکثر کام بھی نہیں سمجھا جاتا. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن عورتوں کے اور مردوں کی ورکنگ کنڈیشنز کے امپروومنٹ کے لیے بہت کام کرتی رہی ہے. انفیکٹ جو یہ قائم ہوا تھا تو اسی لیے قائم ہوا تھا کہ ورکرز کی جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں ان کو امپروو کیا جائے. اور یہ جو امپروومنٹ ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اسٹینڈرڈس کے تھرو جو ILO نے قائم کیے ہیں. اور اسٹینڈرڈس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کنونشنز ہوتے ہیں اور ایک ریکمنڈیشنز ہوتے ہیں. کنونشنز جو ہیں
وہ مور لائک ٹریٹیز ہوتی ہیں، جیسے دو ملکوں کے بیچ میں ایک ٹریٹی ہوئی ہے اور اس کو فالو کرنا یا اس پہ عمل درآمد کرنا جو ہے آبلیگیٹری ہوتا ہے. کنونشن نمبر 100 جو کہ ایکول پے کے متعلق ہے، یہ کنونشن اس چیز کے اوپر سٹریس کرتا ہے کہ جو ایک ایکول ریمونریشن ہونی چاہیے اس کام کے لیے جس کی کہ نوعیت ایک جیسی ہے اور جس کے اندر کے جاب ڈسکرپشن یا جاب اسپیسیفیکیشن جو ہے وہ ایک جیسا ہے، ایک طرح کی جاب پرفارم ہو رہی ہے. تو ورک آف ایکول ویلیو، تو ایکول ریمونریشن فار ورک اور ورک آف ایکول ویلیو، یہ اس کا مین پوائنٹ ہے اس کنونشن کا. This convention was introduced in 1951 during the ILO conference in Geneva. It was adopted, and so far as we know, out of 175 member countries of the ILO, 155 countries have ratified these conventions. But I think there are more countries have been ratified during a couple of months, because what happened is that ILO has launched these declarations on the principles of rights at work, which has been endorsed by all the member countries in 1998, which means that all the countries, members of the ILO, they are encouraged to ratify all the core convention of the ILOs, which is the 8 core conventions, which include Convention 100. So I think it is by this time it's already more than 155 countries ratify these conventions, including Pakistan. ہم ایک کنونشن کو ریٹیفائی کرتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ اس کنونشن کے جو ویریس آرٹیکلز ہیں ان کو ہم فالو کریں. اب وہ کیسے فالو ہوتے ہیں؟ وہ اس طرح سے ہوتے ہیں، نارملی سارے ملکوں میں یہی ہوتا ہے دنیا بھر میں، کہ ایک جب ریٹیفائی ہو جاتا ہے کنونشن تو اس کے جتنے پروویژنز ہیں ان کو جو نیشنل لاز ہیں ان کے اندر انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. ILO کی کنونشن پاکستان نے ریٹیفائی کر لی. اب اس کو آگے چلانے کے لیے اور وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے تاکہ فیمیل ورکرز اور میل ورکرز کی جو ہیں ان کو یکساں اجرت ملے کام کی نوعیت سے، اس پہ اس کے بعد لا میکنگ کا سٹیپ ہے کہ اس کے لیے لیجسلیشن ہونی چاہیے، قانون بننا چاہیے. وہ جو عمل ہے وہ بھی کافی ایڈوانس سٹیج پہ ہے. اس میں تھوڑی سی دیر اس لیے ہوئی کہ ہم اس وقت لیبر لاز کی تمام قوانین جو ہیں، جو تقریباً 57 ہیں، اس میں سے تقریباً 36-37 کے لگ بھگ کو ہم کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں اور ان کو 6 بیسک قوانین میں تبدیل کر رہے ہیں. اس ایکسرسائز میں یہ ایکسرسائز بھی شامل ہے، یہ ایکول ویجز کی میل اور فیمیل ورکرز کی. کافی دیر سے ریٹیفائی کیا گیا ہے، اس کو پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن کنونشن کو ریٹیفائی کیے بغیر بھی ضروری تھا کہ یہاں لیجسلیشن ہوتی ایکول پے کے لیے، کیونکہ 1948 کا جو ڈکلیریشن ہے، یونیورسل ڈکلیریشن ہیومن رائٹس کا، اس میں بھی یہ ایکوالٹی کا ایشو موجود ہے اور پاکستان نے وہ ریٹیفائی کیا تھا 48 میں، لیکن انفارچونیٹلی لیجسلیشن نہیں ہوئی. پھر ہمارے جو کانسٹیٹیوشن بنتے رہے ان کے تحت بھی یہ ضروری تھا کہ لیجسلیشن کی جاتی. خاص طور پہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں آرٹیکل 25 ہے جو ڈسکریمنیشن کے خلاف ہے آن دا بیسس آف سیکس. تو 73 کے بعد ہونی چاہیے تھی لیجسلیشن، کانسٹیٹیوشنل obligation تھی، لیکن نہیں ہوئی. تو یہ زیادہ اسپیسیفک ہے لیبر سے متعلق ILO کی کنونشن. تو اب یہ اگر ریٹیفائی ہوا ہے تو بذات خود اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا جب تک پہلے تو لیجسلیشن نہ بنے. یہ کنونشن جو ILO کنونشن 100 ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کوئی آسان چیز نہیں ہے، کیونکہ جب تک کہ کوئی ایسا طریقہ نہ ہو جہاں پر مرد اور خواتین جو برابر کا کام کرتے ہیں، جس کی ان کو ایکول پے ملنی چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ ایک میکنزم کی ضرورت ہے جس سے آپ امپلیمنٹ کر سکیں اس کنونشن کو. اور اب بھی ہم یہ کوشش کر رہے تھے جب میں حکومت تھا کہ ہم وہ میکنزم ایوالو کریں.
دوسرا خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مختلف حکومتوں میں وہ شاید کمٹمنٹ نہیں تھی جو موجودہ جب میں حکومت میں تھا. کم از کم ہم نے اپنی منسٹری میں اس سوچ کو آگے بڑھایا اور کوشش کی کہ خواتین کے حقوق خاص طور پہ جب بات ہوتی ہے ایکول پے کی اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ وجہ بنی کہ ہمارے ہاں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی خاصا اس پہ کام ہوا اور مختلف ملکوں نے اس کو ریٹیفائی کیا اور ہم نے بھی محسوس کیا کہ اس کی ضرورت ہے کہ پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہو جو اس کنونشن کو ریٹیفائی کر چکے ہیں. تو یہ 3 وجوہات ان کی بنیاد پہ ہم نے کنونشن کو ریٹیفائی کرنے کا فیصلہ کیا. ہم نے آلموسٹ ابھی تک 34 کنونشنز جو ہیں وہ ریٹیفائی کیے ہیں، لیکن جو امپلیمنٹیشن پروسیس ہے کہ ان میں سے کتنے ایفیکٹولی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، دیر از اے بگ کوسچن مارک آن دیٹ. سب سے اہم کنونشن جو ہے وہ رائٹ آف ایسوسیشن کا ہے، کنونشن 87. وہ 51 سے ہم نے کیا ہوا ہے ریٹیفائی. لیکن ابھی بھی جو لا ہے یونینائزیشن کے بارے میں وہ زیادہ سے زیادہ 25% لیبر فورس پہ لاگو ہوتا ہے اور اس میں رکاوٹیں اتنی ہیں کہ جیسے اس وقت 3% سے زیادہ لوگ پاکستان میں آرگنائز نہیں ہیں. تو وہ اس قانون کے اندر ایسے مسائل ہیں کہ وہ اس کی اسپرٹ کو خود ہی وائلیٹ کرتے ہیں. ہمارا ایک ادارہ ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اس کا کام ہی یہی ہے کہ ہر سال وہ ایک سروے کرتے ہیں ٹوٹل لیبر فورس کتنی ہے ملک میں، اور ان کے ایک اندازے کے مطابق جو کہ انہوں نے 1999-2000 کا جو سروے کیا ہے اس کے مطابق پاکستان میں عورتوں کی جو لیبر فورس میں تعداد ہے وہ 6.2 ملین، یعنی 62 لاکھ خواتین لیبر فورس میں شامل ہیں. اس میں سے کوئی 4.9 ملین یعنی کوئی 49 لاکھ رورل لیبر فورس ہیں جو کہ دیہاتوں میں گاؤں میں کام کرتی ہیں، اور 13 لاکھ 1.3 ملین آر ان دی اربن لیبر فورس. یہ ڈسٹریبیوشن ورکرز، لیڈی ورکرز کی، ویمن ورکرز کی پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے. یہ جو خیال ہے کہ عورتیں پاکستان میں کم کام کرتی ہیں، یہ خیال ہی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں کہ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں ابھی بھی پاکستان میں 70% لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، اور دیہات کی عورت سوائے ان لوگوں کو چھوڑ کے جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں وہ ان کی عورتیں گھروں میں بیٹھتی ہیں. لیکن ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ چھوٹے ذمہ دار ہیں اور جو پاکستان میں پاورٹی بڑھ رہی ہے، اور خاص طور پہ دیہی علاقوں میں جو غربت ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، تو خواتین جو ہے وہ بالکل جاب مارکیٹ کے اندر، مطلب ایگریکلچر سیکٹر کے اندر پوری طرح سے کام کرتی ہیں. اب یہ دوسرا سوال ہے کہ ان میں سے کتنی ہیں جن کو اجرت ملتی ہے، اور کتنی ہیں جو اپنے فارم پہ کام کرتی ہیں، اور کتنی ہیں جن کو صرف کائنڈ میں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اجرت نہیں ملتی ہے لیکن اس کا جو بھی فصل ہے یا اس کا آپ شیئر لے لیتے ہو. دوسرا یہ کہ انفارمل سیکٹر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اربن سیکٹر کے اندر جو ہمارا انفارمل سیکٹر ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں عورتیں کام کر رہی ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں انفارمل سیکٹر کی ڈاکیومنٹیشن ہی نہیں ہوئی. ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا انفارمل سیکٹر ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں عورتیں بہت زیادہ بڑی تعداد میں انفارمل سیکٹر کے اندر کام کرتی ہیں. اس وقت پورے ملک میں پاکستان کی جو لیبر فورس ہے اس کی اوور ویلمنگ میجورٹی وہ انفارملائزڈ کنڈیشنز میں کام کرتی، لیکن عورتیں جو ہیں وہ تو خاص طور پہ. تو انفارملائزڈ کنڈیشنز کو اگر آپ دیکھیں، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انفارمل سیکٹر وہ ہوتا ہے جہاں تھوڑے سے لوگ کام کر رہے ہوں، کوئی پراپر جو ہے وہ پریمیسز نہ ہو. ایسا نہیں ہے، پر وہ ریگولیٹڈ اگر نہیں ہے تو وہ انفارمل ہیں، یعنی لیگل بینیفٹس لوگوں کے نہ ہوں تو وہ سب انفارمل ہے، چاہے وہاں 10,000 لوگ کیوں نہ کام کر رہے ہیں. تو امپلائمنٹ کی نیچر کو دیکھنا ہے، کہاں بیٹھ کے لوگ کام کر رہے ہیں وہ اتنا اہم اب نہیں ہے. تو 10,000 کی ٹیکسٹائل ملوں میں جو ہے 70% لوگ اگر کانٹریکٹرز کے تھرو ہیں تو وہ انفارمل، ان کو وہی پیسے ملتے ہیں جس دن انہوں نے کام کیا، اس کے علاوہ ان کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. تو لیگل کوئی بینیفٹ انہیں نہیں ہے. تو جیسے کہ ایک انڈاکیومنٹڈ
ان رجسٹرڈ جو ہے وہ کاروبار ہوتا ہے. اسی طرح ان ڈاکیومنٹڈ ورکر جو ہے وہ بھی انفارمل ہے اور وہ اکثریت ہے. اور عورتیں جو ہیں وہ 90% سے زیادہ ایسے ہی اداروں میں کام کرتی ہیں اور ایسی سچویشنز میں کام کرتی ہیں. اورنگی میں آپ چلے جائیں, لالو کھیت میں چلے جائیں, کورنگی میں جائیے, ایون اب جو پوش علاقے سمجھے جاتے ہیں یا جو مڈل کلاس ایریا سمجھے جاتے ہیں, وہاں پر بھی رہائشی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں یا ان کے ساتھ جو چھوٹی غریب آبادیاں ہیں, وہاں پر لوگ جو ہے وہ گھروں میں کام کر رہے ہیں. اس میں بہت زیادہ ویرائٹی ہے. وہ فوڈ پیکیجنگ سے لے کر سوزوکی کے پرزے بنانے تک اور ہٹاچی اور فلپس کے جو ٹیوب لائٹس ہیں یہ بنانے تک کا کام جو ہے وہ گھروں میں ہو رہا ہے. یہ جب ہم نے دیکھا تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ایک کمپیریزن کرنا چاہیے کہ فیکٹری ورکرز جو ہیں ان کے کیا حالات ہیں اور جو عورتیں گھروں میں کام کر رہی ہیں ان کے کیا حالات ہیں. اس کے بارے میں کہا یہ گیا کہ جی عورتوں کو گھر میں کام کرنا زیادہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ گھر سے نہیں نکلنا پڑتا, کیونکہ گھر کا کام کر سکتی ہیں, کیونکہ بچے پیدا کر سکتی ہیں, پال سکتی ہیں, فیملی ریسپانسبلٹیز جو ہے وہ نبھا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان عورتوں کو خود کیا ملتا ہے اس سے, ان کا برڈن بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کو کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اسے کم کر سکیں. مڈل مین جو ہے وہ اس کی ہاتھوں پریشان ہوتی ہیں, فیملی کے ہاتھوں پریشان ہوتی ہیں کہ فیملی والے یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کام بھی کریں اور فیملی والے یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ باقی ذمہ داریاں بھی پوری کریں. دوسرا جو یہ ٹرینڈ ہے انفارملائزیشن کا, کیونکہ ٹریڈ یونینز کم ہیں اور یہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, گھروں میں کام جا رہا ہے, تو اس وجہ سے بہت زیادہ تعداد میں بچے اور عورتیں کام میں آ رہی ہیں جو کہ گھروں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. اور گھروں میں بیٹھ کے آپ بالکل کسی قسم کی قانون کو انشور نہیں کر سکتے ہیں. تو ادھر عورتوں کا جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ سب سے زیادہ ہائی لیول پر ہے, اور ادھر ہی گھروں کے اندر ہی جو عورتوں اور بچوں کو معاوضہ ملتا ہے وہ آلموسٹ مطلب 1/4 ہے آفیشیل ویج کا, کیونکہ عورتوں اور بچوں کے کام کو کوئی خاص وہ ترجیح بھی نہیں دی جاتی, کچھ زیادہ سمجھا بھی نہیں جاتا ہے. تو کارخانہ اور گھر سے لے کر ایک چین ہے جس کے اندر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بڑی چین میں